السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کا سبق نمبر 7 ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 75 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن کا علم سیکھنا کتنا اہم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے چپکا کر یہ دعا دی۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن کے الفاظ سیکھیں، اس کی تلاوت سیکھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کی تفسیرات کو جیسے علماء کرام نے ہم تک پہنچائی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ہم کتنا سیکھ سکیں گے یا کتنا نہیں سیکھ سکیں گے، لیکن اگر ہم کوشش میں لگے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیکھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ کلاس نمبر 7 میں تشدید کے قواعد کو پڑھیں گے، اور قرآن پاک میں تشدید 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں معلوم ہوگا کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے سے سبق کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کرنا ہے، تو اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں معلوم ہوگا کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے 3 دندان والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا 3 دندان والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے فا، اور فا کے اوپر یہ جو 3 دندان والی علامت ہے، اس 3 دندان والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ اور یہاں پر تشدید کے اوپر ایک دوسری علامت ہے، یہ علامت زبر ہے، یہ زبر علیحدہ علامت ہے۔ ہمارا جو سبق ہے وہ تشدید کے تعلق سے ہے، اس لیے یہ جو 3 دندان والی علامت ہے یہ تشدید ہے۔ اسے اب آپ دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا، تشدید تشدید۔ یہ جو تشدید ہے یہ تشدید قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ پارہ نمبر 27 کا یہ پہلا پیج، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ تشدید کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ لکھا ہے حتی، یہاں پر تا کے اوپر 3 دندان والی علامت تشدید موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے من، اس لفظ میں میم کے اوپر 3 دندان والی علامت تشدید موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پر لام کے اوپر بھی تشدید موجود ہے۔ تو تشدید قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا 3 دندان والی علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو 3 دندان والی علامت تشدید ہے، جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ تشدید فا کے اوپر ہے تو یہ فا مشدد ہے۔ اگر یہ تشدید نون کے اوپر آ جائے تو نون مشدد ہوگا، میم کے اوپر آ جائے تو میم مشدد ہوگا۔ تو یہ تشدید جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ یہاں پر آپ نے پڑھا مشدد حرف 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ 3 دندان والی علامت تشدید آ جائے وہ حرف ایک نہیں بلکہ 2 حرف ہوتے ہیں، اور 2 حرف اس طرح کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ جیسے یہاں پر تشدید فا کے اوپر ہے تو یہ فا دکھنے میں اگرچہ ایک ہے لیکن حقیقت میں یہ فا 2 ہیں، اور یہ فا 2 مرتبہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ فا ساکن ہے اور یہ فا متحرک ہے، تو پہلا فا ساکن دوسرا فا متحرک ہے۔
यहाँ پر جو آپ نے پڑھا مشدد حرف دو حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اس کا مطلب تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ حرف ایک نہیں بلکہ دو حرف ہوں گے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے وہ دکھنے میں تو ایک ہوتا ہے، حقیقت میں دو ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں وہ ایک مرتبہ پڑھا جائے گا یا دو مرتبہ پڑھا جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ پڑھنے میں ایک نہیں بلکہ دو حرف پڑھے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر فا کے اوپر تشدید ہے، تو جب اسے پڑھیں گے تو فا کو ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جیسے شفا، 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 تو یہاں پر فا دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب اسے مزید آسان کرنے کے لیے یہاں سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ پہلا فا ساکن یہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد یہ والا فا پڑھا جائے گا۔ جیسے شف، 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 یہاں پر یہ جو فا ساکن ہے اس کی علیحدہ آواز ہے، اس کے بعد یہ فا جو متحرک ہے، فا، 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 ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی آوازیں ہیں۔ اب ان کو اکٹھا پڑھوں گا، جیسے شف، فا، شف، فا۔ تو آپ غور کریں کہ ایک مرتبہ فا ساکن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری مرتبہ فا متحرک پڑھا جا رہا ہے۔ تو اگر ان دونوں فا کو یہ فا اس فا میں شامل کر دیں تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ فا کے اوپر تشدید آ جائے گی، تو جب اسے پڑھیں گے تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، شفا، شفا، شفا۔ یہاں پر بھی فا کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب اسی کو میں کافی سلو پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو سکے کہ یہ جو فا ہے یہ دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے شف، فا، شف، فا۔ آپ غور کریں کہ فا کی آواز دو مرتبہ آ رہی ہے، شف، فا، شف، فا۔ اب اسے نارمل رفتار میں پڑھیں گے تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، شفا، شفا۔ تو پورے قرآن پاک میں 20,000 سے زیادہ حروف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر تشدید ہے، تو جہاں پر بھی تشدید ہو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حرف ایک نہیں بلکہ دو حرف ہیں اور انہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ یہ حرف پڑھا جائے گا۔ گزارش ہے کہ قاری صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کا سبق کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور سابقہ جو اتنے اسباق ہیں ان کو بھی 15-20 مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے، تاکہ ہم جب تسلسل کے ساتھ تلاوت پر پہنچیں اس وقت تک سارے اصول و آداب ہمیں ازبر یاد ہوں اور بلا جھجک ہم تلاوت کرتے چلے جائیں اور ہماری تجوید میں نکھار پیدا ہو۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی قرآن پاک کو سیکھنے کی طرف متوجہ کریں، بلکہ انہیں قرآن پاک کا علم سیکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔